پانی میں تیرتی مچھلی سے اگر کوئی یہ بات کہے کہ مچھیرا آئے گا، گل پھینکے گا، جالا ڈالے گا، پھنسے گی، تڑپے گی، اٹکے گی، پانی سے باہر نکالا جائے گا، جان سے ہاتھ جائے گی۔ ہمارے شہروں میں تو برفوں میں پیک کیا جاتا ہے، تو تمہارے یہاں تو ایسے اٹھا کے بیچارے کو تڑپتے تڑپتا ہے مارکیٹ میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ کوئی اللہ کی بندی آئے گی، تجھے خریدے گی، مچھلی بیچنے والا تیرے جسم کے ٹکڑے کرے گا اور پھر بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے پیسز بنا دیے جائیں گے، گھر میں لایا جائے گا، نہ جانے کتنے پانی سے دھویا جائے گا، اس پر بھی تجھ پر رحم نہیں، مرچی مسالوں میں للایا جائے گا، پھر بھی رحم نہیں، گرم تیل سے گزارا جائے گا، کیا ہوگا تیرا حال؟ مر تو بہت پہلے گئی تھی اور پھر اب کاٹ دیا گیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، پانی سے دھویا گیا، مرچی مسالے لڑائے گئے، پھر برف میں پیک کیا گیا، فریجوں میں پہنچایا گیا، پکانے کے وقت نکالا گیا اور پھر اس کے بعد مسالوں میں لڑایا گیا، پھر بھی رحم نہیں، تیل میں تل دیا گیا، ابھی بھی چھٹی نہیں، دسترخوان پر سجایا گیا اور یہ بیٹا اپنی ماں کے سامنے اور یہ بہو اپنی ساس کے سامنے اور یہ بیوی اپنے شوہر کے سامنے اور یہ شوہر اپنی بیوی کے سامنے اور یہ بچیاں اپنی ماں باپ کے ساتھ ایک دسترخوان پر بیٹھ کر 32 دانتوں سے تجھے چبائیں گے اور پھر نہ جانے تیرا کیا حال ہوگا، ادھیڑ دیا جائیں گے، بکھیر دیے جائیں گے تیرے ذرات ذرات۔ مچھلی بولے یار ذرا جھوٹ ذرا حساب میں بولو، کیا بولے مچھلی؟ جھوٹ ذرا حساب میں بولو، میں نے پورے تالاب کا راؤنڈ لگایا، پوری ندی کا راؤنڈ لگایا، پورے دریا کا راؤنڈ لگایا، پورے سمندر کا راؤنڈ لگایا، آج تک تیل نظر نہیں آیا، آج تک کڑھائی نظر نہیں آئی، آج تک مچھلی مارکیٹ نظر نہیں آئی، آج تک بیچنے والا خریدنے والی نظر نہیں آئی، اور آج تک جسم کے ٹکڑے کرنے والے نظر نہیں آئے، اور آج تک مجھے یہ چھری چاقو اور یہ مرچی مسالے یہ سب نظر نہیں آئے۔ ہم نے پورے سمندر کا راؤنڈ لگایا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی یہ کہے ہم نے پوری دنیا کا راؤنڈ لگایا، آج تک جنت جہنم نظر نہیں آئی، تو مچھلی بھی اسی کی بھاشا میں کہہ رہی ہے کہ ہم نے پورے پانی کا راؤنڈ لگایا، آج تک تیل کڑھائی مرچی مسالے نظر۔ ارے بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ کس کس کو سمجھ میں آ گئی؟ ادھر ہاتھ اٹھاؤ۔ ارے بہت سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ۔ مچھلی بولے پورے تیل کڑھائی مرچی مسالے، ہم مچھلی گھوم گھوم کے پانی میں ڈھونڈ رہی ہے، جیسے یہ بیوقوف گھوم گھوم کے کہاں ڈھونڈ رہا ہے جنت جہنم کو۔ مچھلی کو کیا بولیں گے؟ مچھلی سے کہیں گے اگر تیل دیکھنا ہے اور کڑھائیاں دیکھنا ہے اور مرچی مسالوں سے واسطہ پڑھنا ہے اور مچھلی منڈی مچھلی مارکیٹ دیکھنا ہے تو پانی کے باہر آؤ۔ ایسے انسان سے کہا جائے گا تو حاکم ہے سن، تو محکوم ہے سن، تو تاجر ہے سن، تو ملازم ہے سن، تو ملکوں میں مال امپورٹ ایکسپورٹ کرتا ہے سن، تو دیہاتوں میں کھیتوں میں ہل چلاتا ہے تو سن، تو بمبئی شہر میں ہے یا پھر یورپ کے کسی ملک میں ہے یا گلف کے کسی ملک میں ہے، ارے تو جو ہے جہاں ہے جدھر جس حال میں ہے، حاکم و محکوم، تاجر و ملازم، شہری اور دیہاتی، مرد اور عورت، کالا اور گورا، امیر و غریب، بڑے بڑے ٹاوروں میں بنگلوں میں رہنے والے یا پھر گھاس پوس اور پھر اللہ نیکی دے گھاس پوس یا پھر یہ تمہارے بانس کی لکڑیاں کاٹ کاٹ کر بنائی گئی دیواروں میں اور مٹی گوبر سے لیپی ہوئی کچی عمارت میں کسی کھیت یا تالاب اور ندی نہر کے کنارے رہنے والے، جو ہے جہاں ہے جدھر ہے جس حال میں ہے، یہ 7 بر اعظم میں جینے والا انسان، میرے بزرگوں توجہ سے سننا، جس طرح مچھلی کو تیل کڑھائی دیکھنا ہے تو پانی کے باہر آنا پڑے گا، ایسے ان انسانوں کو جنت اور جہنم دیکھنا ہے تو دنیا کے، ارے بولو، دنیا کے کہاں آنا پڑے گا؟ ہم پانی سے باہر ہیں، پانی کا نظام بھی سمجھتے اور اوپر کا نظام بھی سمجھتے، تو ہمیں سمجھ میں آ گیا مچھلی غلط بول رہی ہے۔ اللہ نے سوالہ انبیاء کو بھیجا، مشکات شریف جلد 9، سننا توجہ سے، مشکات شریف جلد 9 اور شرح عقائد میں یہ بات ہے، اس کائنات میں انسانوں کی رہبری کے لیے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء رحمت دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی صفات تک
اللہ نے 1.25 لاکھ تقریباً انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور انبیاء نے رہبری کی کہ جنت ہے جہنم ہے. یہ انسان مچھلی کو کہہ رہا ہے تیل ہے مرچی مسالے گئے. اس کے لیے میرے دوستو آگے کی بات سنو, آگے کی بات سنو. زندگی دینے والے رب نے, ارے سن رہے ہو, زندگی دینے والے رب نے, زندگی دینے والے رب نے زندگی کے 60-70 سال جس کو بھی عطا فرمائے ہیں, مرنے کے بعد آنے والی ارب ہا ارب سالہ اور مرنے کے بعد آنے والی خرب ہا خرب سالہ زندگی کے بنانے ہی کے لیے عطا فرمایا ہے. افحسبتم, اللہ فرما رہے ہیں, محبت سے فرما رہے ہیں, خیر خواہی کے جذبہ ہے اور پھر ہدایت کی فکر ہے, نجات دینے کا ارادہ ہے, زندگیوں کو کام اور مقصد پر ڈالنا ہے. اللہ فرما رہے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا. اور تو شہری اور دیہاتی اور مرد اور عورت اور امیر و غریب کیا سمجھتے ہو ہم نے تم کو یوں ہی پیدا کر دیا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ, اور تم لوٹ کر ہمارے پاس نہیں آؤ گے. جس اللہ نے ایک پانی کے قطرے کو ماں کے پیٹ میں پہنچا کر اس سے انسان بنا دیا, وہی اللہ اسی انسان کو راکھ اور خاک سے دوبارہ کھڑا کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ پانی کے قطرے سے انسان بنا تو راکھ اور خاک سے انسان کیوں نہیں بن سکتا ہے؟ یہ زمین اللہ کا ایسا پروجیکٹ ہے, ایسا ٹیمپروری بیس پر اس کو بنایا گیا ہے کہ اللہ خود فرماتے ہم نے اس کو باقی رکھنے کے لیے بنایا ہی نہیں ہے. اس طرح بلڈرز ہمارے بمبئی میں پروجیکٹ کرتے ہیں تو پھر ایک علاقے کو ڈیولپ کرنا ہے, یہ سارے ڈپارٹمنٹ میں چلا گیا, MMRD میں چلا گیا, تو پھر وہاں کی جھوپڑ پٹیوں کو ایک ٹیمپروری عمارت بنائی جاتی ہے اور بلڈر یہ سارے لوگوں کو اٹھا کر اس عمارت میں شفٹ کر دیتا ہے اور دوبارہ یہاں پر بڑی نئی عمارت کھڑی ہوتی ہے. رہنے والے بھی سمجھتے ہیں, بلڈر بھی سمجھتا ہے کہ اس کو کھول دیا جائے گا, ایک ٹرانزٹ کیمپ ہے, اور پھر اس کو کھول دیا جائے گا اور کھولنے کے بعد اسے اصل عمارت میں شفٹ کر دیا جائے گا. بالکل امریکہ کیا اور اس طرف آسٹریلیا کیا اور امیری غریبی کیا, شہری دیہات کیا. میرے دوستو یہ زمین اللہ کا ایسا پروجیکٹ ہے کہ اللہ نے اس کو ہمیشہ رہنے کے لیے بنایا ہی نہیں ہے, ہمیشہ رہنے کے لیے بنایا نہیں. حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہا مخلدا. اگر یہ دنیا کسی کے لیے ہمیشہ رہنے کی جگہ ہوتی تو مجھے میرے محبوب یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر نہیں جاتے.